جبریل علیہ السلام انہوں نے بڑی عزت سے عرض کی کہ ابراہیم خلیل اللہ گزارش ہے کہ میں جبریل ہوں، میں نے اللہ پاک سے عرض کی تھی کہ تو نے جو اپنے ایک بندے کو خلیل بنایا ہے تو کس بنا پر بنایا ہے، اور میں آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا آزما لے، خلیل ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور میں نے آپ کو آ کے آزمایا۔ واقعی آپ نے اللہ کے نام پر سب کچھ ہی قربان کر دیا، حتیٰ کہ خود بھی غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے، میرے نوکر بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو واقعی میں داد دیتا ہوں آپ کی، اللہ پاک نے آپ کو جو خلیل اللہ کہا ہے تو واقعی آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں آپ۔ خلیلوں کی آزمائشیں بھی بڑی، جتنا مقام مرتبہ بڑا ویسے ہی آزمائشیں بھی ان کی بڑی ہوتی ہیں۔ ان میں بڑی آزمائش ان کے ساتھ پھر وہ پیش آئی، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اولاد ہوئی کتنی مشکلوں سے تھی، 80 سال سے زیادہ عمر تھی، دعائیں کر کر کے اس عمر کو پہنچ گئے تھے کہ ان کی بیوی صاحبہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس بشارت پر۔ انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا یہ سن کے، فسقت وجہ، اس نے منہ پر تھپڑ مارے آپ نے اور کہا عجوز و نکیم میں بڑھیا اور بانج، اب میری اولاد پیدا ہوگی۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر حیران ہو رہی ہے اور اللہ کی بندی، رحمت اللہ برکاتہ علیکم آل البیت، اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں تم پر اے ابراہیم کے گھر والو، تم پر اللہ کی بے حساب برکتیں ہیں۔ اللہ نے جب ارادہ فرما لیا ایسے ہوگا، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے۔ بیٹا ہوا اور جب وہ اس قابل ہوا کہ وہ دوڑ سکتا تھا، چل پھر سکتا تھا، وہ بچے کی خاص پیار کا زمانہ ہوتا ہے، ماں باپ کو بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے، بچہ دوڑتا ہے، قسم قسم کی باتیں کرتا ہے اور ایک قسم کی سارے گھر کے لیے ایک دلچسپی اور ایک کھلونا ہوتا ہے۔ عین اس وقت حکم کیا ہوا، خواب میں دیکھا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، خواب آیا، خواب میں دیکھا۔ واقعہ جو اسرائیلی روایات میں ہے وہ تو بڑی تفصیل سے ہے کہ خواب میں انہوں نے پہلے خواب میں یہ دیکھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو، تو انہوں نے اتنی گائیں قربان کی اور اتنے اونٹ قربان کیے۔ یہ خواب بار بار آتے رہا، مگر قرآن شریف میں چونکہ صرف اتنا ہی ذکر ہے اس لیے میں اسی بات کو ذکر کر رہا ہوں، اصل مقصد یہی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، دیکھ تیری کیا رائے ہے، مجھے اپنی رائے دے اس میں۔ اب وہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ہمارے تیس عمر کے بچے جو ہیں ان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے، شعور ہی نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا۔ وہ بیٹا تھا، خلیل اللہ کا بیٹا تھا، ظاہر ہے اس میں وہ کیفیات بھی منتقل ہوئی تھیں، پیدائشی طور پر، فطرتی طور پر اس کی فطرت عام بچوں سے مختلف تھی۔ اس نے وہ جواب دیا جو بڑے بھی کہاں دے سکیں گے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے آپ ہر موقع پر صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے کسی وقت پیچھے ہٹنے والا نہیں پائیں گے۔ انبیاء کے خواب جو ہیں وہی شمار ہوتے ہیں، انبیاء جو بھی خواب دیکھیں وہ وہی ہوتی ہے، انبیاء جو بھی تعبیر کریں وہ بھی ایک قسم کی وہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر علوم کا القاء ہوتا ہے، اس لیے وہ خواب یقینی طور پر درست ہوا کرتے ہیں۔ یہ خیال رہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو خوابوں کا شوق ہے یہ فضول ہے، اس کی کوئی افادیت خاص نہیں ہے، خواب کی اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خواب کی تعبیر جاننا
یہ یا تو انبیاء جانتے ہیں یا وہ لوگ جاتے ہیں جن کو علوم نبوت سے بہت زیادہ حصہ اور فیض ملا ہو، ورنہ یہ خواب کی تعبیر کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو خواب تو آدمی دیکھ لیتا ہے، اب وہ تعبیر پوچھنے کے لیے کسی میرے جیسے مولوی کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ پھر اپنی تک کی بنا پر کوئی تک مار دیتا ہے۔ مجھے خود خوابوں کی تعبیر کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے، تو جو بھی خواب مجھ سے بیان کرے میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی مجھے نہیں اس خوابوں کی تعبیر کا کوئی خاص پتہ ہے۔ تو اب نہیں کوئی چھوڑے تو پھر وہی جس طرح کرتے ہیں خوابوں والے، کوئی توک مارنی پڑتی ہے کہ بھئی کوئی اچھا سا خواب اس نے دیکھ لیا، کعبہ شریف دیکھ لیا، مدینہ شریف دیکھ لیا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا خواب ہے، بڑی اچھی، تو مطلب اچھا تو ہے ہی، کیونکہ خواب میں نظر آنا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف اس کی توجہ ہے، اس کا تعلق ہے، اس کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہے، اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہے، اس لیے وہ نظر آیا ہے تو اچھا ہی خواب ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی کسی کے پاس جائے تو وہ جا کر بتائے کہ میرے پیچھے کتا لگا تھا یا سانپ لگا تھا تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دشمن کی علامت ہے، صدقہ کر۔ بہرحال تک بندیاں ہیں یہ ساری۔ انبیاء اگر تعبیر کریں تو وہ صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، 100% صحیح ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی خواب کی، اور خواب کی تعبیر کر کے ان کو کہا تھا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ دو آدمی خواب پوچھنے آئے تھے، ایک کے بارے میں کہا تھا اس کو پھانسی لگے گی، اور پھر بعد میں فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس مسئلے میں تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو نا اس کا فیصلہ ہو گیا، جو میں نے کہا ہے یہ حرف آخر ایسے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے، جو میں نے کہا ہے وہ بہرحال ہو کر رہے گا۔ وہ تعبیر ہوتی ہے صحیح، جو 100% پتہ ہوتا ہے کہ تعبیر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں نہ جانے کیا منظر دیکھا۔ انہوں نے بہرحال یہ نہیں کہا تھا بیٹے سے کہ مجھے خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام بچے تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ میرے ابا جان کی خوابیں ویسی خوابیں نہیں ہوتی ہیں جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہیں، اس لیے اگر اللہ پاک نے ان کو یہ منظر دکھایا ہے تو گویا اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، اس لیے تو میرے ابا جان یہ خواب بیان کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو نظر آیا۔ اس لیے انہوں نے یہ آگے سے نہیں کہا کہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے، بلکہ فرمایا جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اسماعیل ذبیح اللہ۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فرزندی کے یہ آداب ہیں، بیٹے کے یہ آداب ہیں۔ بیٹے نے کس طرح باپ کی خوشنودی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نظر کا فیضان اس کو ماننا پڑے گا یا مکتب کی کرامت ماننی پڑے گی۔ مکتب کی کرامت تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ کوئی کسی مکتب میں نہیں پڑھ رہے تھے، کسی سکول کالج میں نہیں پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی۔ یہ لازمی طور پر نظر کا فیضان تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو سنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔